بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ وقت نے ایک اعلان کروایا، ایک فتویٰ لکھوایا قرآن کے بارے میں فیصلہ کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ سوچ یہ تھی مخلوق کے بارے میں یہ بات عام کروا کر کے کہ اللہ کی مخلوق میں کوئی بھی کمی کجی ہو سکتی ہے، وقت کے اعتبار سے تبدیلی ہو سکتی ہے۔ بادشاہ وقت نے یہ فتویٰ ایک سے لکھوایا، دوسرے سے دستخط کروائے، تیسرے سے کروائے، بات چلتی چلتی آگے نکلتی گئی۔ ایک دن وہ فتویٰ چلتے چلتے وقت کے امام احمد ابن حنبل کے پاس آ جاتا ہے۔ اب دیکھیں فتویٰ کیا کہ قرآن اللہ کی مخلوق، یہ اللہ کا ولی اس عبارت کو دیکھتا ہے اور لکھتا ہے القرآن کلام اللہ لیس بمخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ بادشاہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ جب دیکھا نا کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، جہاد اور بھی بڑے بڑے، سب سے بہترین جہاد یہ ہے ظالم کے سامنے، جابر کے سامنے، حکمران کے سامنے کہہ دیا جائے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کے حکموں کو نہیں مانتا وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا، وقت کے امام نے حکم کو رد کر دیا۔ بادشاہ کے پاس پہنچی بات، خوف، کوئی بات اس پہ اثر نہیں کرتی، لالچ دے دو، اس اللہ والے پہ وہ بھی اثر نہیں کرتا۔ اثر کیسے کرے؟ استقامت ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، استقامت ایسی اختیار کی، کوئی ڈر نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ بادشاہ نے بڑے طریقے آزمائے اور پھر بادشاہ وقت نے جیل میں ڈلوا دیا۔ صبح دوپہر شام لوگوں کو کھانے کے لیے پانی، پینے کے لیے پانی، کھانے کے لیے کھانا میسر آتا ہے۔ جلاد بدلتے گئے، احمد بن حنبل پہ کوڑوں کی برسات بڑھتی چلی گئی۔ اس قدر مارا، اس قدر مارا، اس قدر مارا۔ ان کے حوالے سے آتا ہے جب ایک وقت آیا جو وقت کا بادشاہ تھا، 3 بادشاہ مارتے مارتے مر گئے۔ ایک آیا جو اللہ والا تھا، اس کو یہ تو ہمت نہ ہوئی انہیں جیل سے نکال دوں۔ رات کو ایک خواب دیکھتا ہے، خواب کے اندر ایک کہنے والا کہتا ہے طبقات حنابلہ کے اندر، اور ہمارا ایمان، ہمارا دین خوابوں کی مطابقت یا مطابقت کے اندر نہیں، وہ چیز جو شریعت کی روشنی میں شریعت سے ملتی ہو اس بات کو ہم ماننے کے لیے، خواب کو ماننے کے لیے تیار۔ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، وقت کا امام، ایک خواب دیکھتا ہے، بادشاہ وقت بھی ایک خواب دیکھتا ہے۔ بادشاہ کو اشارہ ہوا جا فلاں جیل کے اندر جا کر کے ایک ہستی ہے اس سے ملاقات کر۔ اس کو بھی آج ایک خواب آیا، اشارہ ہوا، دوسرے دن، تیسرے دن۔ اور حضرات غور کیجئے، مارے پڑنے کے بعد جو حالات ہوئی اس بزرگ کی، حالات ایسے دن بدن پیش آتے گئے کہ بادشاہ مرواتے چلے گئے۔ کسی نے پوچھا وقت کے امام سے کیسے صبر ہوا، اور پوچھا بھی کب؟ جب رہائی ہوئی نا، دور دراز سفر میں گئے۔ ایک سفر میں ایک مسجد کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، وقت کے اس امام کا اتنے تعارف نہیں، معلومات نہیں۔ دروازہ بند کرنے لگا، مسجد کا ذمہ دار کہنے لگے اگر اجازت ہو ہم یہاں رات قیام کرنا چاہتے ہیں۔ کہا منتظمین نے منع کیا، حالات ایسے ہیں۔ ایک قریب سے وہ گزر رہا جو روٹیاں پکانے والا، نان بائی، وہ قریب سے گزرتا ہے، 2 افراد کو دیکھتا ہے، کہتا ہے
کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہو، آپ میرے گھر میں تشریف لائیں۔ ایک بزرگ کو دیکھا، دوسرے کو ہمراہی میں دیکھا۔ ایسے میں امام صاحب نے رات کے وقت وضو کے لیے جب پانی طلب کیا، تہجد کا وقت ہے، جب اٹھے دیکھا وہ نان بھائی روٹی پکاتا جا رہا ہے، ساتھ میں پڑھتا جا رہا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ امام صاحب اس سے پوچھتے ہیں بڑا استغفار کرتا ہے؟ کہتا ہے امام صاحب کسی اللہ والے نے بتایا تھا استغفار کرتے چلے جاؤ، اللہ تمہارے سارے مسائل کو حل کرتا چلا جائے گا۔ اور سورہ نوح میں بھی تو یہی بات ہے۔ امام حسن بصری کے پاس ایک آیا، اولاد کی بات کی، رزق کی بات کی، کہا استغفار کرتے چلے جاؤ، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ کہا جب سے استغفار کرتا ہوں اللہ نے میرے سارے کے سارے مسائل کو حل فرما دیا ہے۔ کہا کوئی ایسی خواہش بھی ہے جس خواہش کو تو کہتا ہے ابھی تک پوری نہیں ہوئی؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے، زاروں کی طرح رونا شروع ہو گیا۔ کہا میں نے اللہ سے دعا کی ہے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میں وقت کے امام احمد بن ابن حنبل کا نظارہ نہ کر لوں، جب تک کہ میں اس کی زیارت نہ کر لوں، میرے اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ دینا۔ کہا تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری اس دعا کو بھی قبول و منظور فرما لیا ہے۔ کہا کیا؟ کہا میں ہی ہوں احمد ابن حنبل۔ کہتے حضرت مجھے یقین ہے، آپ جیسی ہستی، آپ کے چہرے کو دیکھا اطمینان ہے، اگر آپ اجازت دیکھیں اطمینان قلب کے لیے میں آپ کی کمر پہ ہاتھ پھیرنا چاہتا ہوں۔ جب کمر پہ پھیرا نا ہاتھ، اس نان بھائی کی چیخیں نکل گئی، امام کے جسم کا گوشت ادرا ہوا اور ہاتھ امام صاحب کی ہڈیوں کو جا لگا۔ زاروں کی طرح روتا ہے، کہتے حضرت یہ کیسے ہوا؟ اور ان کے ایک شاگرد جو ہم سب کے استاد ہیں، امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ، ان کے شاگرد وہ بخارا سے بغداد تک کا سفر طے کرنے کے لیے اس کوڑے کو دیکھنے کے لیے گئے جس کوڑے سے محمد ابن حنبل کو مارا جاتا تھا۔ کہتے ہیں میں نے کوڑا ہاتھ میں پکڑا، میری بھی چیخیں نکل گئی۔ اگر یہ کوڑا کسی ہاتھی کو ضربیں لگاتا وہ ہاتھی بھی مر جاتا، زمین بوس ہو جاتا۔ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا حضرت اتنی مار پڑتی تھی پھر آپ بتائیں آپ صبر کیسے کرتے تھے، آپ خوف میں مبتلا کیوں نہیں ہوتے تھے؟ کہتے ہیں جب مجھ پہ کوڑے برستے تھے مجھے ایسے لگتا تھا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ مجھے ایسے لگتا تھا رب کے فرشتے نازل ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تیرے رب نے تیرے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔